ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. میں ہوں فاروق حسن. میرے ساتھ موجود ہیں سندس جمیل اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب. وزیر تعلیم ہیں. ان کے پاس 5 وزارتیں ہیں اور ان سے ایز اے پرسنالٹی ہم بعد میں انہیں پھر کسی اگلے پروگرام میں بلائیں گے, لیکن آج ہم تعلیم کے حوالے سے اسپیسیفکلی بات کریں گے جو ایشوز چل رہے ہیں. ویسے ان کے پاس ٹرانسپورٹ کی منسٹری ہے, لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن کی ہے, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی ہے, اور ایجوکیشن میں ہائر اور اسکول دونوں منسٹری ان کے پاس ہیں. السلام علیکم مجتبیٰ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور احد چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, سیکرٹری ہیں ہائر ایجوکیشن پنجاب کے اور ویری ٹیلنٹڈ ڈائنامک سیکرٹری. ان سے بھی ہم بات کریں گے ایجوکیشن کے حوالے سے جو ایشوز چل رہے ہیں اسپیشلی پنجاب میں اور کنٹری وائڈ. پہلے چھوٹا سا پیکیج دیکھتے ہیں, پیکیج میں واپس آتے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں. صوبائی وزیر برائے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اور تعلیم میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان مسلم لیگ نون کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ہیں. آپ کا تعلق لاہور کے سیاسی گھرانے سے ہے. آپ کے والد میاں شجاع الرحمان 1979 سے 1987 کے دوران لاہور کے لارڈ میئر اور 26 سال تک میونسپل کمیٹی لاہور کے کاؤنسلر رہے. آپ 1988 سے 1999 کے دوران میونسپل کمیٹی لاہور کے کاؤنسلر, چیئرمین ٹیکسیشن برائے میونسپل کمیٹی لاہور اور بطور نائب ٹاؤن ناظم راوی ٹاؤن بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. آپ پہلی بار 2001-2002 میں جنرل الیکشن میں رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے. جنرل مشرف کے اسی دور میں آپ نے اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار کی حیثیت سے ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کے انتخابات بھی لڑے. آئیے ملتے ہیں مجتبیٰ شجاع الرحمان سے. پیکج آپ نے دیکھ لیا اور سوالات آج صرف ایجوکیشن کے حوالے سے ہوں گے which is I think the need of time. جی ہاں بالکل جی. اور سب سے پہلے بیسک سوال میں پہلے پوچھنے سے پہلے کہ ایجوکیشن سے پوچھیں. مجھے صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے پاس 5 وزارتیں اور 5 ڈائیورسیفائڈ ہیں, 1-2 تو ملتی ہیں, مطلب ٹرانسپورٹ ایک بالکل علیحدہ کیٹیگری ہے, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اور پھر ایجوکیشن ہائر اور اسکول. مجھے یہ بتائیں کہ آپ انصاف کر پاتے ہیں؟ ایجوکیشن تو بہت دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ جی ایجوکیشن جو ہماری ٹاپ پریورٹی ہے گورنمنٹ کی, جیسا کہ سب کو پتہ ہے. چیف منسٹر صاحب میاں شہباز شریف صاحب نے جو ہے ایز اے چیف منسٹر چارج لیا تو ایجوکیشن از آر ٹاپ پریورٹی. اس میں ایجوکیشن اور جو لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ہے دونوں آپس میں ریلیٹڈ منسٹریز ہیں. اسی طرح ٹرانسپورٹ اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سامہاؤ آپس میں ریلیٹڈ منسٹریز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیں. گرانٹ جو ہے وہ آپ لوگوں نے وداؤٹ اینی انٹیمیشن, وداؤٹ اینی فارمل پلاننگ ان ایڈوانس آپ لوگوں نے ایک دم بند کی, جس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ پیدا ہوا ہے. کیوں ایسی ضرورت پیش ہے؟ دیکھیں, جو یونیورسٹیز کو گرانٹ ہوتی ہے جی, یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے اس کی طرف سے دی جاتی ہے. اور یہ جس طرح گرانٹ پہ کٹ لگایا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح فیڈرل گورنمنٹ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے اٹس ناٹ انڈر دا پروونشل منسٹری آف ایجوکیشن. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ نے ایک دم کٹ لگایا اور میرا نہیں خیال کہ ان کو, اور اتنے زیادہ اماؤنٹ بھی نہیں بنتا. 7.5 بلین بنتا ہے ہماری, یہ 71 یا 72 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں تھرو آؤٹ دا پاکستان. تو اس میں یہ اتنا زیادہ اماؤنٹ بھی نہیں بنتا تھا, اور انہوں نے جو کٹ لگایا واقعی انٹیمیٹ کرنا چاہیے تھا, اور بلکہ کٹ نہیں لگانا چاہیے تھا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں, اور ہماری گورنمنٹ آلریڈی گو کہ ہمارا نہیں بٹ ہم نے جو ہے بہت ساری یونیورسٹیز کو جو ہے پروونشل اپنے بجٹ, ایجوکیشن بجٹ سے جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے میاں شہباز شریف صاحب نے, ہم نے 400 ملین کا اب تک مختلف یونیورسٹیز کو جو ہے گرانٹ پروونشل اپنے بجٹ میں سے دی ہے. اچھا, فار دیٹ میٹر کہ ہائر ایجوکیشن میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جس طرح وہ کام کر رہے ہیں. پھر چیف منسٹر صاحب ایک دفعہ خود
تشریف لے گئے پنجاب یونیورسٹی میں. انہوں نے کہا فیکلٹی جو ہے وہ میکسیمم لوگ پی ایچ ڈیز ہونے چاہیے, تو اس میں انہوں نے میچنگ گرانٹ کا کہا. تو سی ایم صاحب نے کہا کہ انہوں نے 2 کروڑ مانگے. سی ایم صاحب نے کہا میں 5 کروڑ دیتا ہوں, آپ اگلے 3 سال میں اپنی فیکلٹی جو ہے 70% سے زیادہ لوگ جو ہیں یہاں پہ پی ایچ ڈیز ہونے چاہیے. اچھا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ سیکرٹری ہائی ایجوکیشن ہے پنجاب میں, مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈگری بیچلرس کی ڈگری ہے وہ پہلے 2 سال کی ہوتی تھی, ہم سب نے اب 4 سال کی ہو گئی ہے. اچھا اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اب جو کریں گے بیچلرس ڈگری, وہ تھوڑا سا ڈس ہارٹنڈ فیل کر رہے ہیں کہ جی ہم نے کیا قصور کیا کہ یہ تلوار ہم پہ آ کے گری, مطلب 4 سال ہم نے ایسی کیا مطلب کر دیے, پہلے آپ 4 سال میں ماسٹرز کمپلیٹ کر چکے ہوتے تھے. ذرا اس پہ تھوڑا سا روشنی پھینک. جی تھینک یو ویری مچ. ہمارے ایجوکیشن کے بہت سے پرابلمس ہیں. ایکسیس کا پرابلم ہے کہ بہت کم لوگ ایجوکیشن لے رہے ہیں اسکولز میں, کالجز میں, ریجنل اسٹینڈرڈس پہ بھی, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ بھی. پھر کوالٹی کے ایشوز ہیں, پھر گورننس کے ایشوز ہیں. بٹ سب سے بڑا جو ڈلما ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ جو لوگ پڑھ بھی رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں, اور پھر ود ان دیٹ کلاس بیسڈ سسٹم ہے. اسکولز میں اگر آپ دیکھیں تو ٹاپ آف دا لائن ایچسن, بیکن ہاؤس, ٹو نیم اے فیو, اور پھر روٹین کے گورنمنٹ اسکولز ہیں, پھر ایک مدرسہ کی اسٹریم ہے. اسی طرح کالجز میں اگر دیکھیں ریلیجیس ایجوکیشن ایک سائڈ پہ چل رہی ہے, یونیورسٹیز ہیں اس میں پرائیویٹ یونیورسٹیز کا ایک اپنا اسٹینڈرڈ ہے, پبلک یونیورسٹیز کا ایک اپنا اسٹینڈرڈ ہے, پھر پبلک کالجز ہیں. سو اس میں ایک بالکل اپارتھائڈ کریٹ ہو گیا, کلاس بیس سسٹم ہو گیا. پروفیشنل ایجوکیشن لوگ پریفر کر رہے ہیں, اس کے بعد لوگ جنرل ایجوکیشن میں یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, اور اس کے بعد جو لیفٹ اوور ہے وہ کالجز میں آ رہے ہیں, اور اس سے جو بچتے ہیں وہ میں بھی ٹیکنیکل اور ووکیشنل اس سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. اب ان اسٹریمز کا آپس میں مرجر کسی لیول پہ نہیں ہوتا. اگر آپ دوسری دنیا میں دیکھیں تو یہ ایجوکیشن بیسک اسٹینڈرڈائزڈ ہے ہر جگہ پہ, ہر لیول پہ. ٹھیک, فار ایگزامپل اگر آپ انڈر گریڈ آپ نے کیا ہے تو اٹ وڈ بی پریزیومڈ کہ آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے آپ کی ایکس نمبر آف سکلز کامن ہے, اور وائی سیٹ آف سکلز جو ہیں وہ آپ کی اپنی اسپیشلائزیشن. ہمارے یہاں ایک ماسٹرز پروڈیوس ہو رہا ہے یا ایم فل پروڈیوس ہو رہا ہے جس نے کمپیوٹر کو ہاتھ میں نہیں لگایا. دس از این اسینشیل لائف اسکل. اسی طرح میتھمیٹکس کا اس کو کچھ پتا نہیں ہے. مطلب آپ چاہ رہے ہیں اگر کسی نے ایم فل اسلامیات میں کیا تو اس کو بھی کمپیوٹر سکلز اتنی ہونی؟ بالکل. اور یہ ہم نے کوئی بہت نیا کام نہیں کیا. دنیا میں جو ایجوکیشن اسٹینڈرڈائزڈ ہے انڈر گریجویٹ, ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس کو اسٹینڈرڈائز کیا ساری اکیڈمیا کو ملا کے اور ساری دنیا سے مشاورت کر کے, اور 4 ایئرز گریجویشن شروع کر دیا 2005 سے. اس وقت پاکستان کے 103 یونیورسٹیاں 4 ایئرز گریجویشن کروا رہی ہیں, باقی وداؤٹ اینی ایکسیپشن. ٹوٹلی یونیورسٹی, آل یونیورسٹیز, all on campus students are doing the 4 years grad. لیکن مجھے یہاں پہ میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گی چیمہ صاحب, ٹھیک ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ 16 ایئرز آف ایجوکیشن از ریکوائرڈ اگر آپ نے باہر کی یونیورسٹیز میں اپلائی کرنا ہوتی ہے پرابلم, لیکن بینگ پاکستانی مسلم کنٹری کے اندر رہتے ہوئے ہمارے کچھ کلچرل نارمس بھی ہوتے ہیں. لڑکیاں خاص طور پہ ان کی شادیاں کہتے ہیں کہ جی 21 سال کی عمر میں کرا دیں, تب تک ماسٹرز ہو جاتا ہے. میں نے ماسٹرز 21 کی عمر میں کیا تھا, 2 سال کا بیچلرز کرنے کے بعد. مجھے صرف یہ بتائیے کہ اگر آپ آپشن دے دیں کہ بھائی پیرنٹس اگر چاہتے ہیں کہ بچیوں کو 2 سال کا کرا دیں بیچلرز یا 4 سال کا, تو isn't that better کہ پھر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بچہ یہ تو نہیں کہہ سکتے. میں اس کی طرف آتا ہوں, میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. اب آپ کے پہلے تو یہ تھا صرف جس نے انٹرنیشنل ایجوکیشن میں جانا ہے اس بچے کو پرابلم ہے نا. اب آپ کو لوکل بھی پرابلم ہو گیا کہ جب 4 ایئرس کا پہلا بیچ پچھلے سال مارکیٹ میں آیا, اس سال دوسرا بیچ آئے گا, تو امپلائر کس کو پریفر کرے گا؟ 4 ایئرس کا انڈر گریڈ کو جس نے پوری اسٹینڈرڈائز اسکلز ہیں, جس کے پاس لرننگ آؤٹ کمز ڈیفائنڈ ہے, اس کی سیمیسٹر سسٹم پہ پڑا ہوا ہے. سو آپ نے یا تو ان کو ریلیگیٹ کر کے واپس 2 ایئرس پہ لانا ہے, یا باقی لوگوں کو اپ گریڈ کر کے 4 ایئرس پہ لے کے جانا ہے. سو ہم نے یہ ایفرٹ کی ہے کہ جو 4 ایئرس انٹرنیشنلی اسٹینڈرڈائزڈ ہے, نیشنلی اسٹینڈرڈائزڈ ہے, ہم اس کو کیچ اپ کریں. تو پنجاب ہیز ٹیکن دس لیڈ. دوسری بات آپ نے کی لڑکیوں کی, پرسیپشنز ہیو ناٹ چینجڈ, ریئلٹی ہیز چینجڈ. 70% انرولمنٹ ہائر ایجوکیشن میں لڑکیوں کی ہے, اور لڑکیوں کا جو ہمارا اس دفعہ رسپانس آیا 4 ایئرس کا, دیٹ از میسو. اچھا, ہمارے پاس 3rd ایئرز کے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے 4th ایئر میں چلے گئی تھی, انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ جی ہمیں دوبارہ آپ اس میں ایڈمیشن دیں بی ایس پروگرام میں. بٹ اگین دیر از اے 2 ایئرز ایگزٹ آلسو. آپ 2 سال پہ ایسوسیٹ ڈگری لے کے ایگزٹ بھی لے سکتے ہیں, آپ سیمیسٹر فریز بھی کر سکتے ہیں, واپس آ کے ڈی فریز بھی کر سکتے ہیں. سو جس طرح ساری دنیا میں ہو رہا ہے, آپ اسٹوڈنٹ کی کنوینئنس کو بھی ساتھ دیکھتے ہوئے, بٹ دا ایشو از کہ آپ ویل راؤنڈیڈ گریجویٹ پروڈیوس کریں, اس کی جو بھی سبجیکٹ ہو, اس کی ایبلٹی ٹو ورک ان دا سوسائٹی ان اے ویرائٹی آف انوائرمنٹس, وہ ضرور ہو. بیسیکلی اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف جو ہے یہ قدم اٹھایا گیا. چیمہ صاحب آپ کی بات یہیں سے ہم جاری رکھیں گے, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس پہ ہم آپ سے مزید بات کریں گے. خواتین حضرات اسٹے ٹیون ٹو جاگو دنیا. جاگو دنیا, جاگو جاگو.